ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہوا تھا اسی سے لگ گیا۔ ارے سب کچھ تو انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ جب یہ دو کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر تیسری منزل یہ آتی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر۔ علامہ نے کہا میرا دل کہیں اور لگ گیا، بس 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 اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ارے تول دیں گے دولت میں، اتنا دے، کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یار چاہیے۔ چھوڑ دیا بادشاہ کا دربار۔ جب کوئی حضور سے عشق کرتا ہے سب سے پہلا امتحان اللہ لیتا ہے، اللہ کے رسول لیتے ہیں۔ بیمار ہو گئے شرف الدین، بیٹھے بیٹھے روپے ختم 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 ختم، اور جب بیمار ہوئے تو اتنے کہ فالج ہو گئے۔ فالج سمجھتے ہیں؟ فالج سمجھتے؟ فالج ہو گیا، فالج میں ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، بستر پہ پڑے۔ امتحان، عاشق بنے اور امتحان نہ ہو؟ اگر عاشق کا امتحان نہ ہوتا تو کربلا کبھی قائم ہی نہ ہوتا۔ فالج میں پڑے، نہ دوا نہ پھل نہ کچھ نہیں، سارا آرام غارت۔ اب تڑپے، حضور کو یاد کیا، اس لیے کہ جب انسان کے سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں تب محبوب مدد کے لیے آتا ہے۔ اور پھر حضور کی خاطر جو لکھتے تھے، آج ایک کلام روتے روتے ڈوب کے لکھا، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ اس طریقے سے لکھتے جا رہے کئی اشعار لکھے اور پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہ رونا ان کے لیے اتنا قیمتی ہے، کوئی وظیفہ اس رونے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے لیے رونا بہت بڑی بات ہے۔ رو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اسی حالت میں آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی، دیکھا کہ تخت بچھا ہے اور حضور کی جلوہ گری ہے، آقا تشریف فرما ہے۔ جب حضور خواب میں آتے ہیں تو آدمی سب بھول جاتا۔ ارے جب گنبد خضرا دیکھنے میں ایسا مزہ آتا ہے تو خضرا والے کا چہرہ دیکھنے کا لطف کیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور جلوہ گر ہے، محفل سجی ہوئی ہے۔ آقا فرماتے شرف الدین کھڑے ہو جا، اور جو ابھی رات کو تو نے یہ قصیدہ لکھا نا وہ مجھے پڑھ کے سنا۔ علامہ شرف الدین نے خواب میں قصیدہ پڑھنا شروع کیا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ پڑھ رہے ہیں، علامہ شرف الدین کہتے ہیں کہ جب میں نعت پڑھ رہا تھا حضور کی، یہ حضور خوشی سے ایسے جھوم رہے تھے جیسے پھلدار ٹہنی، جو پھلدار ٹہنی ہوتی ہے وہ ہواؤں کے جھونکے سے جیسے جھولتی ہے، حضور ایسے اپنا ذکر سن کر خوش ہو گئے۔ راجندر نگر اور کرب و جوار سے آنے والوں، حضور آج بھی ایسے ہی تو قبر انور کے اندر اس محفل میں، اس محفل پہ نظر ڈال کر خوش نہ ہو رہے ہوں گے؟ خوش نہ ہو رہے ہوں گے کہ ان کے دشمنوں کو جواب دیا جا رہا ہے اور گرم و جوشی کے ساتھ ان کا ذکر۔ اتنی رات کو کوئی اتنا بیدار ہوتا ہو تو بتاؤ، یہ تو دیوانگان محمد الرسول اللہ کی شان ہے۔ رات بوڑھی ہو رہی ہے، ان کا جذبہ بوڑھا نہیں ہو رہا۔
شرف الدین کہتے ہیں ایسے جھوم رہے تھے جیسے پھلدار ٹہنی جھومتی ہے. اور جب میں نے قصیدہ مکمل کیا تو میں نے کہا حضور میرے حال پہ رحم کرے. یہ فالج، یہ بیماری. آقا اٹھے اور ان کے وجود پہ ہاتھ پھیرا. شرف الدین کہتے ہیں ہاتھ کیا پھیرنا تھا، فالج کا مرض ختم ہو گیا. اور اپنی چادر جو حضور نے پہن رکھی تھی، برد یمنی چادر خواب میں پہن رکھی تھی، وہ اتار کر شرف الدین کو پہنا دیا. اب جیسے ہی اچھے ہو گئے، چادر حضور نے پہنا دی، آنکھ کھلی، خواب ختم. لیکن پورا گھر خوشبو سے معطر. یہ بڑی پہچان ہے جب وہ خواب میں آتے ہیں، جہاں سو گے وہ معطر ہو، جہاں سو. اور دوسری نشانی صوفیہ فرماتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان نیند سے اٹھتا ہے تو اس کا منہ بدبودار ہوتا ہے، لیکن جس دن حضور کو خواب میں دیکھو گے اس دن آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئے، اس دن نہیں آئے، کیونکہ یار آ گئے خواب، تو منہ کا مزہ بھی خراب نہیں ہو. اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن بہرحال بات اتنی کرتا ہوں کہ پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. دیکھا تو جو چادر خواب میں حضور نے پہنائی تھی وہ ابھی بھی ان کے بدن پہ موجود، اور سوئے تھے تو فالج زدہ تھے، اور جب اٹھے ہیں تو اب فالج نہیں ہے، پورا بدن خوشبو سے مہک رہا ہے. نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، اور وہی چادر ڈال کر کے جب نکلے ہیں پھر وہی فقیر ملا محمد الرسول اللہ کا. اور جب آنکھیں چار ہوئی کہنے لگا علامہ وہ قصیدہ مجھے بھی تو سناؤ نا. کون سا قصیدہ؟ کہ جس کا مطلع ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مجھے بھی سناؤ نا. انہوں نے کہا علامہ نے رات میں لکھا، کسی کو نہیں سنایا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میرے قصیدے کا مطلع یہ ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے ارے رات حضور کے دربار میں نہیں سنایا، یہ چادر حضور ہی نے تو پہنائی ہے نا، وہ چادر حضور ہی نے تو تجھے اچھا کیا ہے نا. کہا لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ کہا تو سوتے سوتے تھا، میں جاگتے جاگتے اس محفل میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان. میں اس محفل میں موجود تھا. پتا چلا شرف الدین کا عشق ابھی اتنا ہی تھا کہ خواب میں لے گیا، لیکن وہ رسول اللہ کا فقیر کیسا تھا کہ وہ خواب میں گئے. یہ بیدار تو جس کا جیسا عشق ہوتا ہے اس کو ویسے مقام دیا. چھوڑ دو گانوں کو، چھوڑ دو گناہ کی دنیا کو، آج توبہ کر لو غزلوں سے.